مہرالنساء کو خون میں لت پت دیکھ کر شاہ نواز بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ فوراً اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے۔ اب یہ خبر کہ مہرالنساء کو گولی لگی ہے اس کے گھر والوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب مہرالنساء کو ایڈمٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز کو بتاتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے آپ کی بیوی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کو جلد سے جلد خون کا ارینج بھی کرنا ہوگا، جس پہ شاہ نواز ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ کو بلڈ کے لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میرا اور مہرالنساء کا بلڈ گروپ سیم ہے۔ آپ کو جتنا خون چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن پلیز کچھ بھی کر کے میری مہرو کو بچا لیں۔ ڈاکٹرز شاہ نواز کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ شاہ نواز مہرالنساء کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے لگنے والی گولی کے سامنے آ کے مہرالنساء نے اپنی جان کو آخر خطرے میں کیوں ڈالا۔ بہرحال مہرالنساء کو بلڈ دینے کے بعد جب شاہ نواز باہر آتا ہے تو اتنے میں مہرالنساء کی فیملی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مہرالنساء کی ماں تو بہت پریشان ہوتی ہے، شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آخر مہرو کو کیا ہوا تھا؟ تو شاہ نواز پریشانی میں بتاتا ہے کہ دراصل مہرالنساء کو گولی لگی ہے۔ یہ سن کے تو مہرالنساء کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر اس کی بیٹی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو اسے گولی مار دی۔ شاہ نواز جب مہرالنساء کی ماں کو اس قدر پریشان دیکھتا ہے تو کہتا ہے آنٹی آپ پلیز مہرالنساء کے لیے دعا کریں، کیونکہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ مہرالنساء کی جان خطرے میں ہے اور اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل ہیں۔ اور اس کے بعد شاہ نواز کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ آخر کون تھا جو شاہ نواز کو جان سے مارنا چاہتا تھا۔ شاہ نواز کے دماغ میں فوراً عمل کا چہرہ آتا ہے، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ عمل تو خود ہاسپٹلائز تھی اور بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن میں تھی، تو بھلا وہ میرے خلاف ایسی پلاننگ کیسے بنا سکتی ہے؟ اور اصل میں تو شاہ نواز پہ حملہ کروانے والی وہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے سمن شاہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر جلسہ ہوا تو اس پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمن شاہ بھی اسی دوران میں ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ پریشانی میں شاہ نواز سے پوچھتی ہے کہ مہرالنساء اب کیسی ہے، جبکہ شاہ نواز تو سمن شاہ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، بس اتنا بتا دیتا ہے کہ ڈاکٹرز اس کی طرف سے کافی پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس کی جان بچا بھی پائیں گے یا نہیں۔ تو سمن شاہ شاہ نواز کو جھوٹ موٹ کی سمپتھی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ مہرالنساء کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو شاہ نواز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے تو ایک بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر میرے اوپر گولی چلانے والا کون تھا جو میری جان لینا چاہتا تھا۔ یہ تو مہرالنساء آگے آ گئی اور میری جان بچ گئی۔ سمن شاہ کہتی ہے تم فکر نہ کرو، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میں نے انکوائری کمیٹی کے ذمہ لگا دیا ہے کہ جلد سے جلد تحقیقات کریں اور مجھے رزلٹ چاہیے۔ شاہ نواز کہتا ہے موم مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوگا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جس پہ سمن شاہ کہتی ہے کہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ ہے۔ شاہ نواز غصے میں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو جس پہ شک ہے کم سے کم مجھے اس کا نام تو بتائیں، لیکن سمن شاہ شاہ نواز کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ فی الحال وقت سے پہلے کسی کا بھی نام لینا غلطی ہوگی، تم یہ تمام معاملات میرے اوپر چھوڑ دو، فی الحال تم صرف مہرالنساء کا خیال رکھو۔ ویسے بھی الیکشن سر پہ ہیں تو ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا، جس پہ شاہ نواز تو بہت ہائپر ہو جاتا ہے کہ موم حیرت کی بات ہے، میری بیوی وہاں زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور آپ کو ابھی تک الیکشن کی پڑی ہے۔ ایک بات آپ میری کان کھول کے سن لیں کہ مہرالنساء پہ جس نے بھی گولی چلائی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اسی دوران میں شاہ نواز اور مہرالنساء کی ماں کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جب باہر آتا ہے تو بتاتا ہے کہ آپ کی مسز اب خطرے سے باہر ہیں۔ شاہ نواز ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ کیا میں مہرالنساء سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر اجازت دے دیتے ہیں تو شاہ نواز بھاگتے ہوئے مہرالنساء کے پاس جاتا ہے۔ مہرالنساء کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم نے میری خاطر اپنی جان آخر خطرے میں کیوں ڈالی؟ مجھے ہی گولی لگ جانے دی ہوتی، کم سے کم تمہیں اس طرح بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کے جس اذیت سے میں گزر رہا ہوں یہ اذیت تو برداشت کرنا نہ پڑتی۔ تو مہرالنساء شاہ نواز کو دکھ بھری آنکھوں سے دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے، مجھے تکلیف نہ ہوتی؟ شاہ نواز حیرت سے مہرالنساء سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں تمہیں تکلیف ہوتی مجھے اس طرح سے دیکھ کر؟ اب اسی دوران میں سمن شاہ بھی کمرے میں آتی ہے اور سمن شاہ کے دل میں مہرالنساء کے خلاف جو بھی بدگمانیاں تھیں وہ سب تو ختم ہو چکی ہیں۔ وہ آگے بڑھتی ہے، مہرالنساء کا ماتھا چومتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے جیسی بہادر لڑکی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اور مجھے فخر ہے کہ شاہ نواز نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا اور تم میری بہو ہو۔
اب کچھ ہی دنوں میں مہرالنساء کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ وہ مکمل صحت یاب ہو کے گھر چلی جاتی ہے اور شاہ نواز اپنی پرسنل سورسز سے اس پولیٹیکل پارٹی تک بھی پہنچ جاتا ہے جس نے شاہ نواز پہ جان بوجھ کے گولی چلائی تھی اور شاہ نواز کو لگنے کی بجائے وہ مہرالنساء کو لگ گئی تھی۔ شاہ نواز سوچتا ہے کہ مجھے فی الحال سمن شاہ کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہیے کیونکہ وہ تو مجھے چپ رہنے کا ہی کہیں گی، کیونکہ اس وقت انہیں صرف اور صرف آنے والے الیکشن کی فکر ہے، جبکہ شاہ نواز کو اپنی مہرالنساء کی فکر ہے۔ اسی لیے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس رکھتا ہے اور اسی کانفرنس میں علل اعلان بتاتا ہے کہ میری بیوی اتنے دن ہاسپٹلائزڈ رہی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے، تو اب میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا بلکہ اس کا بدلہ میں لے کے رہوں گا۔ سمن شاہ کو جب شاہ نواز کی پریس کانفرنس کی ویڈیوز پہنچتی ہیں تو انہیں بہت غصہ آتا ہے کہ شاہ نواز نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، اور شاہ نواز پریس کانفرنس کے بعد جب گھر آتا ہے تو سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے جہاں مہرالنساء آرام کر رہی ہوتی ہے۔ شاہ نواز اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مہرالنساء کہتی ہے کہ اب تو میں پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ تو شاہ نواز اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر مہرالنساء سے وہی سوال کرتا ہے کہ مہرالنساء اب تو مجھے بتا دو کہ آخر تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ مہرالنساء فائنلی شاہ نواز کو بتا ہی دیتی ہے کہ شاہ نواز آپ میرے شوہر ہیں اور میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کی جان بچانا میرے اوپر فرض تھا کیونکہ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اور میرے سامنے میرے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو کچھ ہو جائے یہ بات میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ شاہ نواز دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے وہ مہرالنساء کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مہرالنساء اسے مکمل طور پہ اگنور کر رہی تھی اور یہ شو کروا رہی تھی کہ وہ شاہ نواز کو بالکل نہیں چاہتی۔ صرف اپنی ماں کی طبیعت کے پیش نظر وہ شاہ نواز کے ساتھ گھر واپس آ گئی ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب نہ ہو، لیکن اب شاہ نواز کو یقین ہو جاتا ہے کہ مہرالنساء سے بڑھ کے تو شاہ نواز سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ ادھر امل کو تو بہت بے چینی ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے مہرالنساء نے شاہ نواز کی جان بچائی ہے اب تو میں چاہ کر بھی مہرالنساء کو شاہ نواز کی زندگی سے نہیں نکال سکتی۔ اس کے لیے وہ سمن شاہ کو کال کرتی ہے تو اس بار سمن شاہ بھی امل کو صاف جواب دے دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے بیٹے نے اپنے لیے جسے پسند کیا ہے وہی اس کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مہرالنساء نے میرے بیٹے کی جان بچا کے میرے اوپر احسان الگ کیا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ میں جسے بیکار سمجھ کے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اگر وہ لڑکی نہ ہوتی اور موقع پہ نہ پہنچتی تو پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہو جاتا۔ امل تو غصے میں فون پٹخ دیتی ہے اور اب سوچ چکی ہے کہ سمن شاہ کے اقتدار کو اس کی سیاسی پارٹی کو توڑ کے ہی رہے گی، لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ شاہ نواز اور مہرالنساء جو ایک ہو چکے ہیں کیا یہ مل کے اپنی ماں کی پارٹی کو بچا پائیں گے یا نہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔